جیسے ہی حسن رملہ کے کمرے میں داخل ہوا وہ ہائے ہائے کر رہی تھی۔ اسے یوں ہائے ہائے کرتا دیکھ کر حسن بے حد پریشان ہوا۔ تیز قدموں سے چلتا ہوا جب اس کے پاس پہنچا تو وہ درد سے کراہ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پہ ہاتھ کی پشت رکھی تو اسے بخار تھا۔ یہ دیکھ کر حسن کی جان پہ بنی تھی۔ رملہ، رملہ کیا ہوا تمہیں؟ وہ پوری کی پوری کپ کپا رہی تھی۔ حسن، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کھانا بنا دیا تھا، تم فریج میں دیکھ لو، رکھا ہوگا۔ ابھی بھی رملہ کو حسن کی فکر تھی۔ بھاڑ میں جائے کھانا، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ بخار کیسے ہو گیا؟ اپنے لیے حسن کو یوں پریشان دیکھ کے رملہ نے آنکھیں بند کی تھیں۔ آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہے تھے۔ شدت سے سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ حسن، مجھے الماری میں سے بلینکٹ دے دو، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ میں میڈیسن کھا چکی ہوں، کمرے سے تم باہر چلے جانا، صبح تک میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ رملہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ حسن جلدی سے الماری کے پاس گیا، الماری کا پٹ کھولا، سامنے رکھے کمبل کو اٹھا کے اچھی طرح سے رملہ کو دے دیا۔ باہر آیا تو ذہن کے پردے پہ کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ جب کبھی وہ بیمار ہوتا تھا تو اس کی ماں اس کے سرہانے بیٹھ کے پانی کی پٹیاں کیا کرتی تھیں۔ اس لیے اس نے ایک باؤل میں پانی لیا، رومال لے کے رملہ کے پاس آ گیا۔ رومال کو اچھی طرح گیلا کر کے نچوڑا اور رملہ کے ماتھے پہ رکھ دیا۔ رملہ نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ارے میں ٹھیک ہو جاؤں گی، تم جا کے کچھ کھا لو۔ مجھے کہیں نہیں جانا اور مجھے بھوک بھی نہیں لگی۔ تمہیں بخار تھا، مجھے فون نہیں کر سکتی تھی تم؟ مجھے بتا نہیں سکتی تھی کہ تمہاری طبیعت خراب ہے؟ حسن کو رملہ پہ غصہ آ رہا تھا۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، تم کچھ کھا لو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ لیکن حسن اس کے پاس بیٹھا رہا۔ آدھے گھنٹے بعد جا کر کہیں رملہ کا بخار کم ہوا، لیکن سردی کا احساس ابھی بھی ہو رہا تھا اور رملہ گہری نیند سو چکی تھی۔ نیند میں ہی حسن کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ کچھ دیر تو حسن اسے دیکھتا رہا، لیکن جب اس کے کپ کپاتے وجود کو دیکھا تو اس کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ بخار قدرے کم ہو چکا تھا۔ حسن اس کے بال سہلانے لگا۔ رات ویسے بھی ہو چکی تھی۔ حسن کو بھوک بھی لگ رہی تھی، نیند بھی آ رہی تھی، کیونکہ آج کافی تھک چکا تھا۔ اپنا ہاتھ رملہ کے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا، لیکن وہ اپنی انگلیاں اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کر چکی تھی۔ پلیز میرے پاس رہو، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، تمہارے علاوہ میرا کوئی اپنا نہیں ہے، سب مطلبی ہے۔ نیند کی غنودگی میں رملہ کی باتیں حسن بڑے غور سے سن رہا تھا۔ حسن، مجھے کبھی بھی چھوڑ کے مت جانا، میں تمہارے بغیر رہ نہیں پاؤں گی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن حسن پہ بے بسی سی چھانے لگی۔ بکھرے بالوں میں، ستے ہوئے چہرے میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دل اس کی طرف کھینچنے لگا تھا۔ رملہ نے بخار کے ساتھ نیند کی میڈیسن بھی کھا لی تھی، اس لیے وہ گہری نیند میں تھی۔ نیند میں ہی سردی لگنے کی شکایت کر رہی تھی۔ حسن چاہتا تو اپنا ہاتھ چھڑوا کے اپنے کمرے میں جا سکتا تھا، لیکن دل بے ایمانی پہ اکسانے لگا تھا، اس لیے اس کے برابر میں ہی لیٹ گیا۔ دل بے اختیار سا ہونے لگا، جذبات بھی بے قابو ہونے لگے، اس لیے رملہ کو وہ اپنے حصار میں لے چکا تھا، اپنے سینے کے ساتھ لگا چکا تھا، اپنے اندر اسے سمیٹ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رملہ کا جسم کانپنا کم ہوا اور بخار اب نارمل ہو چکا تھا۔ وہ ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ اپنا چہرہ حسن کے سینے میں چھپائے ہوئے وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ آنکھیں حسن بھی بند کر چکا تھا۔ صبح تک رملہ کا بخار اتر چکا تھا، لیکن اپنا آپ کسی شکنجے میں قید سا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، نظر حسن کی شرٹ کے کھلے ہوئے بٹن پر گئی، جس میں وہ منہ چھپائے سو رہی تھی۔ حسن کا ہاتھ اس کی کمر پہ تھا، بالکل اسے اپنے ساتھ سمیٹے ہوئے تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بری طرح سے ہڑبڑائی۔ اس کے یوں اچھلنے پہ حسن کی آنکھ کھلی۔ جلدی سے حسن کا ہاتھ اپنی کمر سے پیچھے کیا اور اٹھ کے بیٹھ کے پیچھے ہٹ گئی۔ حسن نے نظر چرائی، خود بھی اٹھ کے بیٹھ گیا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کیا کرے۔ یہی کیفیت رملہ کی بھی تھی۔ جھجکتے ہوئے حسن نے ہی بات کا آغاز کیا۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ سردی تو نہیں لگ رہی؟
نظر چراتے ہوئے حسن نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے بیڈ پہ کیا کر رہے تھے؟ رملہ کو غصہ آیا۔ وہ رات کو تمہیں سردی لگ رہی تھی اس لیے۔ حسن نے بات ادھوری چھوڑی۔ اس لیے کیا؟ تم نے میرے بخار کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے حسن؟ رملہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہے، اپنے بکھرے بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا کچھ کر سکتے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ حسن اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ تمہیں سردی لگ رہی تھی، تم بری طرح سے کانپ رہی تھی، مجھے اس لیے تمہارے پاس رکنا پڑا۔ حسن نے بہانہ بنایا، حالانکہ نیت اپنی خراب ہوئی تھی۔ میں نیند میں تھی حسن، مجھے نہیں پتا، پر میں نے تمہیں کہا تھا کہ کمرے سے باہر چلے جاؤ، اتنا مجھے یاد ہے۔ کیوں نہیں گئے تم؟ رملہ کے سوال پہ وہ چپ ہوا۔ کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، کیوں نہیں گئے تم باہر؟ اس بار رملہ کا لہجہ بلند ہوا۔ کہہ تو رہا ہوں تمہیں سردی لگ رہی تھی، بس تمہاری سردی ختم کر رہا تھا۔ آواز حسن کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، نظر چرا رہا تھا۔ رملہ نے اسے غصے سے دیکھا۔ یہ کہو کہ تمہاری نیت خراب ہو گئی تھی، تم میں اور جیکسن میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یہ سن کے حسن کا دماغ گھوما۔ میں ویسا نہیں ہوں، اور خبردار جو تم نے مجھے اس کمینے ڈاکٹر سے ملایا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ لیٹ سکتا ہوں، تمہارے ساتھ سو بھی سکتا ہوں، اتنا پتہ ہے مجھے۔ رملہ کو غصہ آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو۔ تمہاری کوئی یادداشت نہیں گئی، تمہارے اندر کوئی بچپنا نہیں ہے، تمہیں سب پتہ ہے۔ بتاؤ کون ہو تم؟ یہ سن کے حسن سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا مجھے سچ میں کچھ یاد نہیں ہے۔ ہاں لیکن کچھ چیزیں بنا یاد کے بھی مجھے پتہ ہیں۔ کچھ چیزیں احساس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں رملہ، اور اس کا احساس ایک دوسرے کو دلایا جاتا ہے، اسے لفظوں سے بیان نہیں کیا جاتا۔ میں بھی تمہیں لفظوں سے نہیں بتا سکتا، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے بہت کچھ ہوتا ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ لیٹنا، تمہیں اپنے ساتھ لگانا اچھا لگتا ہے، اور اتنا تو مجھے بھی کچھ یاد ہے کہ بیوی انسان کے بہت قریب ترین ہوتی ہے۔ مجھے سکون ملتا ہے تمہارے قریب آنے سے۔ سچ سچ بتاؤ رملہ، کیا تمہیں میرے قریب آنے سے سکون نہیں ملتا؟ رملہ نظریں چرانے لگی، لیکن وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھ چکا تھا۔ بتاؤ مجھے، کیا تم بے فکر ہو کے نہیں سوئی؟ تمہیں سردی تو نہیں لگی نا؟ مجھے بھی اچھا لگا تمہارے پاس رہنا، بہت اچھا لگتا ہے۔ رملہ کو لگا جیسے وہ لاجواب ہوئی ہو۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ رملہ نے موضوع بدلنا چاہا۔ میں تمہارے لیے ناشتہ بناتا ہوں، تم فریش ہو کے آ جاؤ۔ یہ کہہ کے حسن کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ رملہ اسی کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کی بات بالکل ٹھیک تھی، اور رملہ کو بھی محبت چاہیے تھی، اپنائیت چاہیے تھی، کسی کا ساتھ چاہیے تھا جو اسے حسن سے مل رہا تھا۔ حالانکہ نہ تو وہ پہلے حسن سے محبت کرتی تھی، اور نہ ہی یہ سوچی سمجھی شادی تھی، نہ پہلے سے ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بس وہ حادثاتی طور پہ اس کی زندگی میں آیا تھا۔ اندر ہی اندر رملہ کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ حسن کو کھو نہ دے۔ پہلی بار ایسا شخص ملا تھا جو صرف اس سے محبت کرتا تھا۔ اپنی ساری محرومیاں رملہ کو جب یاد آتی تو دل چاہتا تھا کہ ٹوٹ کر حسن سے محبت کرے، اسے کہیں بھی جانے نہ دے۔ ہاتھ منہ دھو کے جب وہ باہر آئی تو حسن اس کے لیے ناشتہ بنا چکا تھا، اپنے ہاتھوں سے اسے کھلا رہا تھا، پھر اپنے سامنے اسے میڈیسن دی۔ اس کا یوں خیال رکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہے۔ دوپہر کو بھی حسن کام پہ نہیں گیا تھا، بلکہ رملہ کے لیے کھانا بھی بنایا۔ پورا دن اس کا خیال رکھتا رہا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ میں اب ٹھیک ہوں، میرا بخار اتر چکا ہے، لیکن حسن اس کی ایک بھی نہیں سن رہا تھا۔ بخار اتر چکا ہے تو کیا ہوا؟ ابھی طبیعت تو ٹھیک نہیں ہوئی نا؟ اپنا چہرہ دیکھا ہے تم نے کتنا اترا ہوا ہے؟ رملہ کہنے لگی اتنا خیال مت رکھا کرو میرا، تم چلے جاؤ گے تو پھر مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ جھجکتے ہوئے اس نے یہ بات کہی تھی۔ حسن کہنے لگا میں نے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہیں نہیں جانا، میں کہیں نہیں جاؤں گا،
مجھے ہمیشہ تمہارے پاس رہنا ہے۔ تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو، تم یہاں رہتی ہو میرے دل میں۔ اس نے دل کے مقام پہ انگلی رکھ کے کہا تھا۔ 2 دن حسن رملہ کا خیال رکھتا رہا، لیکن تیسری رات رملہ کے بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا۔ رملہ نظریں چرا رہی تھی۔ تم اپنے کمرے میں نہیں سو گئے؟ حسن اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اب اپنے کمرے میں نیند نہیں آتی، بار بار تم یاد آتی ہو، بار بار دل چاہتا ہے تمہارے ساتھ سوؤں، مجھے تمہارے پاس لیٹنا ہے، پلیز انکار مت کرو۔ رملہ میں کہاں ہمت تھی کہ انکار کرتی۔ اس کے بازو کو سیدھا کر کے اس کے اوپر سر رکھ کر لیٹ گئی، اپنا آپ حسن کے حوالے کر چکی تھی۔ جیسے ہی زمین پہ پلیٹ گری، زارا کئی قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے اپنے مزاج کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں ہے زارا، یا تو میرے مطابق چلو یا پھر میری جان چھوڑو۔ طلاق میں تمہیں اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، خلا لینے میں تم آزاد ہو۔ حسن جان بوجھ کے اسے تنگ کر رہا تھا تاکہ وہ حسن سے خلا لے اور اس کی جان چھوڑ دے، لیکن وہ حیران اس بات پر تھا کہ وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور تازہ روٹی اس کے لیے بنا کر لائی، اور اس بار قدرے بہتر روٹی تھی۔ حسن کو تو لگا تھا کہ وہ کمرے میں آئے گی ہی نہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ زارا سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ روٹی دیکھ کے اس نے زارا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا یہ کچھ بہتر ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ مصروف ہو گیا۔ زارا نے زمین پہ بکھرے کانچ بھی اٹھا لیے تھے۔ حسن یوں تو لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا لیکن دیکھ زارا کو ہی رہا تھا۔ کیوں برداشت کر رہی تھی اسے؟ ویسے ایسی تھی تو نہیں، کوئی نہ کوئی تو وجہ تھی، لیکن کیا وجہ تھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں حسن سو چکا تھا۔ رات کے 3 بجے اسے لگا جیسے فون پہ بیل ہوئی ہو۔ اس کی نیند اتنی پکی نہیں تھی اس لیے آنکھ کھل گئی۔ کروٹ اس کی زارا کی جانب تھی جہاں زمین پہ وہ سو رہی تھی۔ موندی موندی آنکھیں کھول کے دیکھا تو زارا کا موبائل بج رہا تھا۔ جلدی سے اس نے فون کاٹا، لیکن پھر موبائل پہ بیل بجی۔ اس بار وہ والیوم سائلنٹ کر چکی تھی۔ فون اٹھا کے کہنے لگی، صبر نہیں ہے تمہیں؟ ابھی باہر جا کے بات کرتی ہوں۔ تمہیں پہلے بھی کہا تھا صرف میسج کیا کرو۔ اگر اس جلاد چشماٹو کی آنکھ کھل گئی تو میری زندگی اجیرن بنا کے رکھ دے گا۔ یہ سن کے حسن کے سارے طبق روشن ہو چکے تھے۔ رات کے اس پہر کس سے بات کر رہی تھی وہ؟ زارا اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی، دروازہ بھی دھیرے سے بند کر دیا۔ حسن فوراً سے بیڈ سے اٹھ کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا تو دیکھا وہ لاؤنج کے مین دروازے سے باہر جا چکی تھی۔ وہ بھی دھیرے دھیرے چلتا ہوا لاؤنج سے باہر آیا۔ زارا کی حسن کی جانب پشت تھی۔ فیضان، میں نے تمہاری خاطر بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، ورنہ تم جانتے ہو مجھے حسن فرقان نامی بلا سے کتنی نفرت ہے۔ فیضان کا نام سن کے حسن کے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ بڑی آہستگی سے دبے پاؤں اس کے بالکل پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ دیکھو زارا، سمجھو، ایک بار یہ 8 مہینے کا کورس میں نے کر لیا تو مجھے حسن کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ موقع مجھے بار بار ملنا بھی نہیں تھا۔ یہ ڈرامہ ہم نے اس لیے رچایا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک واحد حسن ہے جو تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اسی لیے تو ہم دونوں نے مل کے یہ ڈرامہ رچایا تھا۔ خدا کے لیے بس 8 مہینے انتظار کر لو، جس میں سے 2 تو گزر ہی چکے ہیں۔ میں یہاں پہ جیسے ہی اپنی ٹریننگ ختم کر کے آؤں گا، میں ڈیزائننگ میں ماہر بن چکا ہوں گا، اور پھر مجھے حسن کی محتاجی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنی فیکٹری میں خود چلا سکوں گا، مجھے اس کی منتیں نہیں کرنی پڑیں گی۔ اس کا دماغ اس چیز میں بہت چلتا ہے، لیکن مجھے ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ تم جانتی ہو تمہارے دونوں بھائی نکمے ہیں۔ اگر میں شادی پر اپنی یہ بات رکھ دیتا تو کوئی بھی میری بات نہ مانتا، نہ مجھے فیکٹری سے جانے دیتے، اور نہ میں یہ موقع حاصل کر سکتا جو کسی کو ملتا ہے۔ ایک تم ہو جس نے میرا ساتھ دیا ہے، اور ایک روہیل ہے جس کی وجہ سے ہمارا رچایا ہوا ڈرامہ کامیاب ہوا ہے۔ فیضان کی ساری باتوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی، جو حسن کے لیے
کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اتنا تو اسے بھی پتا تھا کہ زارا کا مشکوک انداز کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور رکھتا ہے۔ حسن سے وہ نفرت کرتی ہے وہ یہ بھی جانتا تھا، اس کے ساتھ رہ کیوں رہی تھی یہ نہیں پتا تھا، لیکن اب پتہ چل چکا تھا۔ دونوں کے دونوں مطلبی تھے، اپنے مطلب کی خاطر دونوں نے اسے استعمال کیا تھا اور بہت برا استعمال کیا تھا۔ فیضان، تم جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، تمہیں نہیں پتا میں کیسے اسے برداشت کر رہی ہوں، سب سے لڑنا پڑ رہا ہے۔ تم تو چلے گئے ہو، لیکن میں پیچھے یہاں پہ کیا کیا مصیبتیں جھیل رہی ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں۔ پلیز جلدی واپس آ جاؤ، تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگتا اور نہ میں تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں۔ شاید زارا اور بھی بہت کچھ کہتی، لیکن پیچھے سے ہی اس کا فون کسی نے اچک لیا۔ زارا کی جان نکلی۔ جیسے ہی برجستہ اس نے پلٹ کے دیکھا تو حسن کھڑا تھا۔ زارا کے تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ تم؟ زارا کی تو آواز حلق میں اٹکی۔ ہاں میں بھی تو سوچوں اتنی اچھی تم ہو نہیں سکتی کہ میری خاطر عمر کو ٹھکرا دو، میرے سخت رویے کو برداشت کرو، میرے لیے روٹی اچھی بناؤ۔ کب سے سوچ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ؟ تو یہ تھی وجہ۔ آخری جملے میں حسن کا لہجہ بلند ہوا۔ زارا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ سارا سچ اس کے سامنے کھل چکا تھا۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے زارا؟ اور کیا سمجھ رکھا ہے فیضی کے بچے نے؟ میں تم لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا ہوں؟ جب جی چاہے گا کھیلو گے؟ تم نے مجھ پہ گھٹیا الزام لگایا، نکاح کیا، صرف اس لیے کہ غصے میں آ کے ماموں تمہاری شادی کسی اور سے نہ کر دیں، یا فیضان کے جانے پہ فیضان کو چھوڑ کے تمہیں کسی اور کے ساتھ رخصت نہ کر دیں۔ میں تمہارے لیے فالتو چیز تھا جسے تم جب چاہے استعمال کرو، اور جب تمہارا مقصد پورا ہو جائے تو پھینک دو۔ حسن کی غصے کے مارے بری حالت تھی، وہ بلند لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زارا نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہا۔ خدا کے لیے حسن چپ ہو جاؤ، میں تمہیں سب کچھ سچ بتانے کو تیار ہوں۔ حسن پلیز شور مت مچاؤ۔ حسن نے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا۔ کیوں شور نہ مچاؤں؟ میں تمہاری عزت کیوں رکھوں؟ اور میں اس فیضان کے بچے کے ڈرامے کو بے باک کیوں نہ کروں؟ یہ کہہ کے حسن نے زارا کی کلائی پکڑی اور اسے لاؤنج میں لے آیا۔ ماموں، ممانی، نانی، وہ سب کو زور زور سے پکارنے لگا۔ حسن خدا کے لیے حسن چپ ہو جاؤ، میں منت کرتی ہوں تم سے۔ اس سے پہلے کہ زارا اس کی منت سماجت کرتی، کمروں کے دروازے کھل چکے تھے۔ عبد الرحمن صاحب، عارفہ بیگم، شاہ جہان بیگم، ہاشم، منان صاحب، یہاں تک کہ غزالہ بھی باہر آ گئیں اور نائلہ بھی، سب اکٹھے ہو چکے تھے۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ شاہ جہان بیگم کا حسن اور زارا کو دیکھ کے پارا ہائی ہوا۔ ارے کمبختو، کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ رات کی نیند بھی تم لوگوں نے حرام کر کے رکھ دی ہے۔ اب کون سا نیا فساد شروع ہو گیا تم دونوں کا؟ حسن کہنے لگا فساد شروع نہیں ہوا، جو فساد برپا ہوا تھا اس فساد کی جڑ مل گئی۔ عبد الرحمن صاحب کہنے لگے کون سا فساد ہے، کیا بول رہے ہو تم؟ شاہ جہان بیگم کہنے لگی پتہ نہیں اس خپتی انسان کو چین کیوں نہیں آتا۔ ارے رات کے 3 بجے کون سا نیا سیاپا ڈال دیا تم نے ہمارے سر پہ؟ اب کیا ہوا؟ زارا رونے لگی۔ حسن کہنے لگا پوچھیں اپنی پوتی سے کہ فیضان کہاں ہے؟ فیضان کا نام سن کے نائلہ کی آنکھیں کھلی۔ کیا مطلب تمہارا؟ زارا کو کیا پتا کہ فیضان کہاں گیا ہے؟ حسن کہنے لگا ممانی اسے سب پتا ہے، یہ ان دونوں کی ملی بھگت ہے، آپ کا بیٹا اور یہ زارا کی بچی، ان دونوں نے پلان بنا کے مجھے بدنام کیا ہے۔ کچھ نہیں بگاڑا میں نے اس کا، کوئی اس کی عزت برباد نہیں کی میں نے، یہ اس کی اور فیضی کی چال تھی یہ۔ زارا نفی میں سر ہلانے لگی۔ حسن کہنے لگا سچ بتاؤ زارا، ورنہ میں تمہارا گلا گھونٹ کے تمہیں ادھر ہی مار ڈالوں گا۔ منان صاحب، عبد الرحمن صاحب، یہاں تک کہ شاہ جہان بیگم سبھی کو چپ سی لگ گئی۔ زارا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہنے لگی یہ سب کچھ فیضان نے کیا ہے،
کیونکہ اس کی شرٹس کی بنائی ہوئی ڈیزائننگ سے فیکٹری لاس میں جا رہی تھی۔ وہ حسن سے ڈیزائننگ بنواتا تھا تو وہ ڈیزائننگ کامیاب ہو جاتی تھی، لیکن وہ نام اپنا استعمال کرتا تھا۔ لیکن جب حسن نے اسے منع کر دیا کہ وہ فیکٹری کے لیے کوئی بھی ڈیزائن بنا کے نہیں دے گا، تو پھر فیضان نے باہر کی کمپنی میں ہونے والے کورسز میں اپلائی کیا۔ اس کا 8 مہینے کا کورس تھا جس سے وہ اچھی ڈیزائننگ بنانا سیکھ سکتا تھا، لیکن اس وقت تک شادی کو صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ اگر وہ انکار کرتا تو شاید کوئی بھی اسے جانے نہ دیتا، اور وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے زارا روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اس لیے کیا؟ پوری بات بتاؤ سب کو، حسن چلایا۔ اس لیے یہ سارا ڈرامہ رچانا پڑا۔ فیضان نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کا ساتھ دوں، اور وہ جانتا تھا کہ حسن ایک واحد بندہ ہے جو مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ کبھی بھی مجھے ہاتھ تک نہیں لگائے گا، ورنہ اگر فیضان چلا جاتا تو بابا میری شادی کسی اور کے ساتھ کر دیتے۔ اس لیے ہم دونوں نے یہ سب کیا تھا۔ روتے ہوئے زارا نے سب کچھ بتا دیا۔ حسن کہنے لگا، سن لیا آپ نے ماموں؟ نانی سن رہی ہے نا آپ کی پوتی نے کس طرح سے مجھے استعمال کیا ہے، میری زندگی برباد کر دی ہے، میری محبت مجھ سے چھین لی، میرا سب کچھ برباد کرنے کے بعد بھی اسے چین نہیں آیا تو مجھ پہ بدکاری کا الزام لگا دیا، صرف اس لیے تاکہ مجھ سے نکاح کر کے یہ باحفاظت رہ سکے، اور کل کو فیضان آئے تو مجھ سے طلاق لے کے فیضان کی دلہن بن جائے۔ اور وہ فیضان جو خود کو میرا ہمدرد کہتا تھا، اتنا بڑا ڈھونگی نکلا وہ۔ یہ ہے آپ کی پوتی کی اصلیت۔ پھر اس نے فیضان کو کال کی، زارا کے فون سے ہی کال کی تھی، اس لیے فوراً سے فیضان نے اٹھا لی۔ زارا فون کیوں بند کر دیا تھا؟ دیکھو میری بات کو سمجھو، ابھی تمہیں میرا ساتھ دینا پڑے گا، صرف 6 مہینے کی بات رہ گئی ہے۔ میں جانتا ہوں جتنی نفرت حسن تم سے کرتا ہے، تم اس کے کمرے میں رہ کے بھی باحفاظت رہو گی، اور میں آ کے سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اسپیکر پر فیضان کی بات سب نے سنی۔ شاہ جہان بیگم آگے بڑھیں، فون حسن سے چھین کے فیضان پہ شروع ہو گئیں۔ کمبخت، نالائق، یہ کیا کیا ہے تو نے؟ کون سا ڈرامہ رچایا تو نے ہمارے ساتھ؟ تیری ماں کا رو رو کے بلڈ پریشر ہائی ہے، تیرا باپ تمہارے لیے پریشان ہے، اور تم یہاں پہ اپنی منمانیاں کر رہے ہو۔ ہم بڑے مر گئے تھے کیا؟ ہم سے بات کیوں نہیں کی؟ ہم کوئی راستہ نکال لیتے۔ فیضان نے جیسی شاہ جہان بیگم کی بات سنی تو فوراً سے فون بند کر دیا۔ عبد الرحمن صاحب نے کئی کالز کی، لیکن فیضان نے فون نہیں اٹھایا۔ انہیں بے حد غصہ آیا۔ ایک زوردار تھپڑ تھا جو انہوں نے زارا کے منہ پہ مارا۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ شرم نہیں آئی تمہیں اتنی بڑی بات چھپاتے ہوئے؟ یہ کون سی محبت تھی تم دونوں کی جس کی خاطر تم نے اتنی بڑی بدنامی لے لی، سب کے سامنے ہمارا منہ کالا کروا دیا؟ ابھی تک ہم لوگوں سے اپنا منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ جس شخص کی بچی کے ساتھ ایسا سب کچھ ہو جائے اسے دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے؟ لیکن مجھے لگا کہ قصوروار حسن ہے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ میری ہی بیٹی آستین کا سانپ نکلے گی۔ زارا تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اور اس فیضان کے بچے کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ عبد الرحمن صاحب کو بہت غصہ آیا تھا۔ منان صاحب تو چپ تھے کیونکہ انہیں بھی فیضان سے اس قسم کی امید نہیں تھی۔ نائلہ کہنے لگی، بھائی صاحب سارا قصور میرے بیٹے پہ نہ ڈالے، زارا برابر کی شریک ہے، کیا اس کے منہ میں زبان نہیں تھی؟ 2 مہینے سے میری مامتا تڑپ رہی ہے، میرے بیٹے کا ایک بار مجھے فون نہیں آیا، میرا بی پی ہر وقت شوٹ کرتا رہتا ہے، میں بیمار رہنے لگی ہوں، اور اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ ہم لوگ کس حالت میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں ہم۔ اس نے بتایا تک نہیں کہ فیضان کہاں ہے۔ ایسی لڑکی کو میں اپنی بہو کبھی بھی نہیں بناؤں گی۔ آ جائے فیضان، اس کے کان بھی کھینچوں گی، لیکن اس کی شادی کبھی بھی زارا سے نہیں کرواؤں گی۔ نائلہ بیگم کا غصے سے برا حال تھا۔ زارا رونے لگی، نہیں چچی، میں فیضان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کی خاطر میں نے بھی بہت بڑی قربانی دی ہے،
اس نے جو کہا وہ میں نے کیا، اس لیے نہیں کہ آپ مجھے فیضان سے جدا کر دیں۔ زارا کی بات سن کے حسن کا بھی میٹر شارٹ ہوا۔ کہنے لگا میں کرواتا ہوں اس فیضان سے تمہاری شادی جس کی خاطر تم نے مجھ سے نکاح کیا، مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا، میری زندگی برباد کی، میری محبت مجھ سے چھین لی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں تمہارے اس محبوب سے ملوا دوں گا؟ بیوی ہو نا تم میری بیوی بن کے ہی رہو گی۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو نا کہ میں تمہارا اگلا منصوبہ کامیاب ہونے دوں گا تو تم بالکل غلط سمجھ رہی ہو۔ اس بار حسن کی بات پہ کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ ہرگز بھی نہیں، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں رہوں گی۔ میں فیضان سے محبت کرتی ہوں، اس کی خاطر میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ میں نے نہ اپنے باپ کی عزت کا خیال کیا نہ اپنے خاندان کی عزت کا، اور تم جیسے اپنے باپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے شخص سے شادی کر لی، اس لیے نہیں کہ تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ بھول ہے تمہاری، مجھے کمزور مت سمجھنا۔ زارا جو چاہے کر سکتی ہے۔ حسن کا دل چاہا کہ تھپڑوں کی بارش اس کے منہ پہ کر دے۔ اس نے بازو سے زارا کو پکڑا۔ کیا کہا تم نے؟ میرے ساتھ جو چاہو گی کرو گی اور میں تمہیں برداشت کرتا رہوں گا؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا زارا بی بی۔ ایک کھیل تم نے اپنے یار کے ساتھ مل کے کھیلا، دوسرا کھیل میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا۔ حسن نے آج تک تمہارا ادھار نہیں رکھا اور آج کے بعد رکھوں گا بھی نہیں۔ جو کچھ تم نے کیا ہے تمہیں سود سمیت لوٹاؤں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ عارفہ بیگم آگے بڑھتی، عبد الرحمن نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں غصے سے دیکھا۔ عارفہ خبردار، جو تم نے اپنی بیٹی کی غلط بات پہ طرفداری کی، اس کی غلط باتوں پہ اس کا ساتھ دے کے تم نے اس کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ میں بھی اسے اب کبھی بھی فیضان کے حوالے نہیں کروں گا۔ جو کچھ اس لڑکے نے کیا ہے میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ شاہ جہان بیگم سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ انہیں تو اپنے پوتا پوتی پہ اندھا یقین تھا۔ ساری برائیاں تو آج تک صرف حسن میں ہی نظر آئی تھیں۔ عارفہ بیگم کہنے لگی میں زارا سے بات کروں گی، اسے ڈانٹوں گی، لیکن میں حسن کے حوالے نہیں کروں گی۔ عارفہ بیگم کی بات سن کے نائلہ بیگم بھی چپ نہیں رہی۔ میں مر کے بھی کبھی اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی جس سے نہ ہمارے آنسو نظر آئے نہ ہماری تڑپ نظر آئی۔ چپ چاپ فیضان سے باتیں کرتی رہی۔ یہاں میں اپنے بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس گئی۔ یقیناً اسی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے، ورنہ میرا فیضان ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نائلہ بیگم ابھی تک اپنے بیٹے کو ہی شریف سمجھتی تھی جس نے بہت بڑی چال چلی تھی۔ یقیناً اسی نے کہا ہوگا کہ یہ موقع تمہیں دوبارہ نہیں ملے گا، میں یہاں تماشا لگا لیتی ہوں، تم جاؤ جا کے کورس پورا کرو۔ کیونکہ اسے نظر آ رہا تھا کہ فیضان کی نوکری اگر لندن میں کہیں لگ گئی تو یہ یہاں سے رفو چکر ہو جائے گی، لیکن میں اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی۔ اگر فیضان نے ضد کی تو میری لاش سے گزر کے اسے اپنائے گا، یہ میری بھی ضد ہے۔ یہ کہہ کے نائلہ بیگم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ منان صاحب بھی چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شاہ جہان بیگم اپنا سر پیٹ کے رونے لگی۔ ہائے ہائے، یہ وقت دیکھنے سے پہلے میں بڑھیا مر کیوں نہیں گئی؟ ارے کمبخت ماری، زارا کی بچی، تجھے اللہ پوچھے، تو نے ہماری عزتوں کو خاک میں ملا دیا، اور وہ فیضان کا بچہ، اسے تو میں چھوڑوں گی نہیں، کیسا داغ لگا کے گیا۔ کمبخت نے اگر کچھ پڑھنا تھا، کوئی کورس کرنا تھا تو ہمیں بولتا، ہم ایک دن پہلے نکاح پڑھوا دیتے۔ ارے اس کا کوئی اور حل نکال لیتے۔ یہ کیا حل نکالا تم دونوں نے؟ ہماری عزتوں کا جنازہ نکال کے رکھ دیا اور الزام لگا دیا حسن پہ۔ آج پتہ نہیں کیوں انہیں حسن پہ پہلی بار پیار امڑ کے آیا، ہمدردی سی محسوس ہوئی۔ زارا کو اپنے کیے پہ ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگی لیکن حسن اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم میری بیوی ہو، میرے کمرے میں چلو۔ یہ سن کے زارا کے ہوش اڑے۔ میرا ہاتھ چھوڑو حسن، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ اگر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں عدالت تک جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور دھمکی دیتی، عبد الرحمن صاحب اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ اپنی بکواس بند کرو زارا،
جس لڑکے نے تمہیں ورغلا کے اپنا مقصد پورا کیا اور ہمیں بدنامی کے اندھیروں میں دھکیلا، میں کبھی بھی تمہاری شادی اس سے نہیں کروں گا۔ بہتر ہے کہ جاؤ اور جا کے حسن کے ساتھ زندگی گزارو، کیونکہ یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا۔ زارا رونے لگی، اپنا ہاتھ حسن کے ہاتھ سے چھڑوانے لگی۔ بابا میں نہیں رہوں گی اس کے ساتھ، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، میں اس سے صرف نفرت کرتی ہوں۔ مجھے فیضان نے کہا تھا، میں نے اس کے کہنے پہ اس سے نکاح کیا تھا۔ آپ فیضان سے بات کریں نا، میں کیوں سزا بھگتوں؟ مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ زارا روئے جا رہی تھی، اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ میں کہتی ہوں میرا ہاتھ چھوڑو حسن، لیکن وہ کسی بے جان بت کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی کلائی زور سے پکڑ رکھی تھی کہ زارا کے لیے چھڑوانا مشکل تھا۔ آہستہ آہستہ سب اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ میں کہتی ہوں میرا بازو چھوڑو، میری بات یاد رکھنا، اگر فیضان کو پتہ چل گیا نا کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے تو وہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ تم اچھے سے جانتے ہو وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ مجھے نہ اپنے ماں باپ کی پرواہ نہ کسی اور کی، اور میں جانتی ہوں فیضان کو بھی نہیں ہوگی۔ وہ آئے گا تو مجھے ضرور اپنائے گا۔ بار بار وہ اپنا بازو چھڑوا رہی تھی۔ حسن کہنے لگا، اب جب تک وہ آئے گا نا تب تک تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو جاؤ گی، پھر میں دیکھوں گا وہ تمہیں اپناتا ہے یا چھوڑتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں بخش دوں گا۔ تم میری محبت نہیں ہو زارا، تم میری صرف ضد ہو۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں اپنے مرے ہوئے باپ کی، میں تمہاری ساری زندگی جہنم بنا کے رکھ دوں گا، اور اس زندگی کی ابتدا آج رات سے ہوگی۔ حسن کے خطرناک تیور دیکھ کے زارا رونے لگی۔ میرا ہاتھ چھوڑو حسن۔ وہ اسے زبردستی اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ وہ چلا رہی تھی، حسن میرا ہاتھ چھوڑو، بچاؤ، کوئی مجھے بچاؤ، بابا خدا کے لیے میری اس سے جان چھڑوائیں، دادی دادی خدا کے لیے کوئی تو میری مدد کرے۔ لیکن اس بار کسی کے کمرے کا دروازہ نہیں کھلا۔ حسن اسے اپنے کمرے میں لے جا چکا تھا۔ کمرے میں لے جاتے ہی اسے زمین پر پھینکا اور کمرے کی کنڈی لگائی۔ بنا زارا کی کوئی بات سنے حسن نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے، اور زارا کی جان لبوں تک آئی تھی، کیونکہ فرار کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ جی تو ریڈرز، کون ہوگی حسن کی ہیروئن، رملہ یا زارا؟ جلدی سے کمنٹس میں بتائیں۔ اللہ حافظ۔